صحابہ کا حالات سے ٹکراؤں گا۔ تشریف لا رہے ہیں قاضی اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، کھڑے ہو کر قائد محترم کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان رسالت، ختم نبوت، حضرت علامہ قاضی اورنگزیب فاروقی، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا، سورج کی کرنیں، سورج کی کرنیں، دریاؤں کی روانی، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی موجیں، سمندروں کی موجیں، یہ پیارا پیارا، ہم سب کا پیارا، یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، حضرت علامہ قاضی اورنگزیب فاروقی صاحب۔ نظر بنا راځي، نظر بنا راځي، ټاډي چته هغه دغه ټته دی، چته هغه چته الحمدللہ، وړوکی دی هغه سټینډ وړوکی دی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أشراف أمتي حملة القرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے دل عزیز دوستوں، ساتھیوں، ننھے منھے بچوں اور بچیوں، اسٹیج پر استاذ العلماء، ہم سب کے مربی اور محسن حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ برادر کبیر حضرت مولانا محمد جاوید صاحب، مولانا محمد شعیب صاحب، مولانا عبد المقتدر صاحب، مولانا عطا اللہ بٹگرامی صاحب، قاری فاروق صاحب تشریف فرمائیں۔ وقت کوئی تفصیلی نہیں ہے، بہت مختصر وقت ہے۔ مجھے اس کے بعد کئی سارے اور پروگراموں میں بھی شریک ہونا ہے۔
قاری سرفراز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ایک متحرک آدمی اور قرآن حکیم کے پڑھانے اور پڑھنے کے ساتھ ان کا دینی لگاؤ ہے. اپنے ایک چھوٹی سی گلی میں ایک بڑا مدرسہ جو قرآن حکیم کا مدرسہ ہے. یہ بات ذہنوں میں رہے کہ قرآن کریم پڑھانے کی جگہ چھوٹی بھی ہو تو بہت بڑی ہے، اس لیے کہ قرآن بہت بڑا ہے اور جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ بھی بہت بڑے ہیں. میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اشراف امتی حملۃ القرآن، دنیا کے معزز ترین لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں. دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے. قرآن حکیم سے ان کی محبت ہے اور یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ چلا کر ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ کام قرآن حکیم پڑھا رہے ہیں اور ہر سال اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں. یعنی یہ کوئی چھپ کر نہیں، بڑے کھل کر ایک جلسہ کرتے ہیں اور جو آپ کے علاقے کا سب سے بڑا چوک ہے اسی پہ کرتے ہیں. اور یہاں آپ کے سامنے اپنے پڑھے ہوئے بچوں کو بٹھا کر کسی کو ہار پہناتے ہیں، ختم کرواتے ہیں. بچیاں اور بچے کثیر تعداد میں مجھے نظر آ رہی ہیں جن نے قرآن پاک کو پڑھا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی گلی سے اتنا بڑا کام کر کے آپ کو رزلٹ دے رہے ہیں اور یقیناً یہ رزلٹ اہل مدارس ہی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ذکر کروں کہ ابھی تو بہت ساری گلیوں اور بازاروں میں اور بہت سارے محلوں میں مدارس قائم ہیں. اللہ کا شکر ہے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر میں یہ ذکر نہ کروں کہ یہ گلیوں اور بازاروں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ مدارس کیسے قائم ہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ مدارس اگر قائم ہے تو اس کا بھی ایک مرکز ہے اور اس کا نام جامعہ عثمانیہ ہے. اور جامعہ عثمانیہ کیسے قائم ہے؟ اس سے ایسے علاقے کے اندر جو پسماندہ بھی تھا اور غربت زدہ بھی تھا اور غریب لوگ یہاں رہتے تھے، یہ کون تھا جس نے اس ادارے کو قائم کر کے ان بچوں کو پڑھایا؟ اور آج جامعہ عثمانیہ کی آواز صرف معین آباد کی گلی کوچوں میں نہیں، عالم اسلام میں گونج رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا. تو یہ کون تھا جس نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ وہ ہم سب کے مربی مولانا اقبال اللہ صاحب یہاں اسٹیج پر تشریف فرمائیں. میں سمجھتا ہوں اس شہر میں اور جہاں جہاں جامعہ عثمانیہ سے پڑھنے والے لوگ دنیا میں اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن حکیم کے ساتھ اور کسی مدرسے کے ساتھ وابستہ کر کے آپ نے بچے وہاں بھیجے تو آپ نے اپنے مستقبل کو سنوار لیا ہے. یعنی آپ نے اپنا مستقبل محفوظ بنا لیا ہے اور وہ مستقبل محفوظ کر کے آپ نے اپنی آخرت سنوار لی ہے. اگر آپ کے بچے دیندار ہو گئے اور قرآن پڑھنے والے ہو گئے اور قرآن کے قاری اور حافظ اور عالم اور عامل بن گئے تو یاد رکھنا آپ کی آخرت سنور گئی. اور اس پر ایک بات میں آج کل بڑی شدت سے کہا کرتا ہوں، پڑھا تو ہم نے کئی مرتبہ تھا، غور نہیں کیا تھا. جب سے میں نے اس بات پر غور کیا، میں اس کا ذکر بھی ہر جگہ کرتا ہوں، اپنی نجی محفلوں میں بھی اس بات کو دہراتا ہوں، عام جلسوں میں بھی دہراتا ہوں. جب کوئی موقع ملے تو یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہاں پر ہم سب کے لیے بڑی قابل غور بات ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا اور اس پر پھر فکر بھی کیجئے گا کہ یہ جو ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دن قیامت برپا ہونی ہے، یعنی محشر کا میدان ہونا ہے. اس کو قیامت کا پہلا دن کہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ پہلا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. میں پھر اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا. 50 سالوں کا نہیں، 50 سالوں کا نہیں، 50,000 سالوں کا ہوگا. اور سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج کتنا وقت گزرا؟ 1443 سال گزرے.
1443 سال گزرے اور ہم 1443 ہجری میں آج جی رہے ہیں۔ کتنے زمانے گزر گئے، کتنے لوگ گزر گئے، کتنی ہستیاں گزر گئی، کتنی بستیاں گزر گئی، کتنی حکومتیں گزر گئی، کتنے لوگ گزر گئے، زمانے کیسے کیسے بدل گئے، اور آج ہمیں 1443 ہجری ہو رہی ہے۔ اگر آپ قیامت کے دن کا حساب لگاؤ کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس حساب سے 50,000 سالوں میں سے 1443 سال نکالو، تو یہ صبح کے 7:30 بھی نہیں بجے، یعنی اتنا وقت گزرا ہے، اتنا بڑا وقت ابھی باقی ہے۔ کب تک ہم رہیں گے، دنیا کب سے اور کب تک رہے گی، اس کا حساب کرتے چلے جاؤ۔ مگر یہ بات غلط نہیں ہے، درست ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور ہم سب کو اس دن میں ہونا بھی ہوگا۔ اس دن کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، چھپ بھی نہیں سکتا، پناہ بھی نہیں لے سکتا، گم بھی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو کہیں کسی اور جگہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ عالم کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سب لوگ وہاں موجود ہوں گے اور سب آئیں گے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، بزرگ بھی ہے، ولی بھی ہے، کتب بھی ہے، ابدال بھی ہے، پیغمبر اور رسول بھی ہے، تاجر اور مزدور بھی ہے، غریب اور مالدار بھی ہے، بادشاہ اور حاکم بھی ہے، یہ سبھی جمع ہوں گے اور سب کھڑے ہوں گے۔ سورج نکلے گا تو غروب ہونے کا نام نہیں لے گا، اس لیے کہ 50,000 سال پورے ہوں گے تو شام ہوگی، ورنہ دوپہری رہے گی۔ ان 50,000 سالوں میں ہم نے اپنا حساب دینا ہوگا، زندگی میں کیسے جیے ہو، کس طرح جیے ہو، کیا کچھ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس دنیا کی زندگی یہ گزر جائے گی، یہ حساب دینا پڑے گا۔ اور میں نے پھر اس پر حساب لگایا کہ اگر 50,000 سال ہو اور اس میں سے ہم 100 سال جیے، ہم 100 سال جیے، صحت اور تندرستی اور طاقت اور قوت کے ساتھ 100 سال جیے، تو 50,000 سالوں کے مقابلے میں یہ 100 سال کی زندگی کتنی بنے گی۔ جب ہم نے حساب لگایا تو یہ 100 سالہ زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں 18 سیکنڈ بنتی ہے۔ بھائی 18 سیکنڈ بنتی ہے اگر 100 سال جیے۔ تو میں ذرا مذاق کہا کرتا ہوں، ہم تو 18 سیکنڈ والے بھی نہیں ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ ہم تو 9 سیکنڈ والے اور 10 سیکنڈ والے اور 11 سیکنڈ والے اور 12 سیکنڈ والے اور 13-14 والے، اس سے اوپر والے تو ہمیں ہی نہیں۔ اس لیے کہ 60-70 سال کے بعد آدمی کی کیفیت کہتے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ 8, 9 اور 10 سیکنڈ کی زندگی ہے، جس زندگی کے لیے ہم نے جھوٹ، فرار، دھوکہ، بدکاری، فتاکاری، حرام کاری سب کو اپنے لیے جائز قرار دے کر ہم دنیا کی زندگی میں لگ گئے۔ ہم نے کبھی مولوی سے مذاق کی، کبھی مدرسے کو مذاق بنایا، کبھی پگڑی کو مذاق بنایا، کبھی داڑھی کو مذاق بنایا، کبھی طالب کو مذاق بنایا، کبھی کیا کیا اور کبھی کیا کیا۔ کبھی غور کرو زندہ کتنے رہو گے؟ کہتے ہیں 9 سیکنڈ، 10 سیکنڈ اس 50,000 سال کے مقابلے میں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ میں پہلے دن کا حساب لگاتا ہوں، دوسرا دن بھی بڑا لمبا ہے، قیامت کا تیسرا دن بھی بڑا لمبا ہے، چوتھے دن سے پھر روٹین کے مطابق دن چلیں گے اور پھر وہ زندگی شروع ہوگی جس میں ختم ہی نہیں ہونا۔ اس کے مقابلے میں اگر اپنی زندگی کا حساب لگائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ 50,000 سال کا ایک دن کیسے بیتے گا، سمجھنا تمہارے اور میرے لیے بڑی مشکل ہوگی، قرآن والوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ تمہارے اور میرے لیے بڑی مشکل ہوگی، ہم دنیا دار پھنسے ہوئے ہوں گے، ہم حساب دے رہے ہوں گے، اور قرآن والے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے ہو گیا، 50,000 سال کی دن ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ میں نے کیسی ہے جیسے رات بہت لمبی ہو لیکن صحت مند آدمی سویا ہوا ہو، نیند اس کو خوب چڑھی ہوئی ہو، اور جب مؤذن اذان دیتے ہیں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں لگا یار ابھی تو سویا تھا، اذان ہو گئی، ابھی تو میں سویا تھا، ابھی پتہ ہی لگا اذان ہوگی۔ اور ایک آدمی بیمار تھا، اس کے پیٹ میں درد تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی آتا تھا اور جاتا تھا، اور گھڑی کو دیکھ دیکھ کر کہتا تھا آج گھڑی بھی نہیں چلتی، آج مولوی اذان بھی نہیں دیتا، آج مؤذن بھی سوئے ہوئے، آج دنیا اٹھتی بھی نہیں ہے، یہ سارے جاگتے کیوں نہیں ہے، آج سارے سوئی میں، یہ رات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی رات ختم ہو رہی ہے، اس کی تکلیف نہیں ختم ہو رہی، اس کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ اور قیامت کا 50,000 سال کا وقت کیسے ختم ہوگا؟ جب آسمان کا سورج سروں پر ہوگا،
जिस्म नंगे होंगे, पसीने से शराबूर होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई पुरसाद हाल नहीं होगा, हर आदमी नफसी नफसी कर रहा होगा। उस वक्त में कुरान वाले मुस्कुरा रहे होंगे। आज जिसने अपने बच्चों को कुरान के साथ वाबस्ता किया, किसी ने कहा वह क़यामत का 50,000 साल का दिन 5 और 6 घंटों और 5 मिनटों के बराबर लोग समझेंगे, जिनकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। कौन सी जिंदगियां? कहने वाले कहते हैं 18 सेकंड की जिंदगी अच्छी गुजरी हो। अब सोच लो, हमने वो दिन अच्छा गुजारना है या हमने आज के दिन अच्छे गुजारने? अगर वो अच्छा गुजारने, फिर अपने बच्चों को कुरान के साथ वाबस्ता करो और कुरानी तालीम के साथ इन्हें आरास्ता करो, इन्हें दीन सिखाओ, ताकि हम चले जाए, हमारी औलाद हमारे लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करे, हमारी कब्र भी चमक जाए, हमारा महशर भी चमक जाए, हमारी आखिरत भी चमक जाए। और एक वक्त वो आए जब सारी दुनिया मुश्किल में फंसी हो और तुम सुकून की जिंदगी में हो। कहने वाले मुझे कहते हैं, मौलाना साहब हम सुकून की जिंदगी में कैसे होंगे? मैंने कहा दुनिया परेशानी में होगी, तुमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया होगा, तुम्हारे सर पर खुदा ताज सजा देगा, तुम मटक मटक कर चल रहे होगे और अपने नशे में आ रहे होगे, सर पे ताज देकर लोग कहेंगे ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है? वो कहेंगे तो मोइनाबाद वाला है भाई, इसको तो मैं जानता हूँ, ये क्या हो गया, इसके सर पे ताज है, इतना खूबसूरत है। कहने वाले का तुम्हें नहीं पता, ये कारी सरफराज के मदरसे में इसका बच्चा पढ़ता था और हाफिज हो गया था। उसकी निस्बत से अल्लाह ने इसे ये एजाज दिया, उसके सर पर ताज रख दिया, और आज दुनिया उसे देख रही है। जिस दिन दिन गुजारना मुश्किल है, उस दिन कुरान वाले मजों में आराम के तीरों पर है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, संवारने के लिए अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। दूसरी बात, आप कहो जी दुनिया कैसे बनेगी? दुनिया कैसे बनेगी? अगर 18 सेकंड मुश्किल भी गुजर गए तो कोई बात नहीं है। आप कहते हो मौलाना साहब 18 सेकंड, तो आप कहते हैं या तो सालों की बात है, 50 और 100 सालों की बात है। मैंने कहा यकीनन बात है, ये भी तो गुजर ही जाएंगे। जिसने मुश्किल में गुजारे उसके भी गुजर गए, भूखे के भी गुजर गए, नंगे के गुजर गए, खाते पीते के भी गुजर गए, झोपड़ी वाले के भी गुजर गए, बिल्डिंग वाले के भी गुजर गए, मजदूर के भी गुजर गए और मालिक के भी गुजर गए। लेकिन वहां तो सब एक जैसे हो गए, वहां तो कोई फर्क नहीं होगा। हम उस आला जिंदगी के लिए, अपने आप को संवारने के लिए अपने बच्चों को कुरान से वाबस्ता करें। एक बात। दूसरी बात, खुद कुरान पढ़े, खुद कुरान पढ़े। इतनी बड़ी दौलत मेरे और आपके पास है और हमारे घर में मौजूद है, पापा नहीं पढ़ सकते, देखो तो सही। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान हकीम पढ़ नहीं सकते थे, कई मरतबा कोशिश भी की, एक कारी साहब से उन्होंने मरतबा खत्म भी किया, फिर भी सुबह सुबह खोल कर मुझे कहते थे कि यार मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे पढ़ना आता, मैं इसे पढ़ता, फिर भी खोलते और कहते कोई बात नहीं, देखना तो आता है, देख लूंगा, उंगली फेरता हूँ। मुझे कहते थे मुझे पता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ जब आता जो नहीं है, लेकिन छोड़ तो नहीं सकता, इससे वाबस्ता रहूंगा। मैंने उनकी कुरान से मोहब्बत के उस समारात को देखा है, मैंने उनके कुरान की उस मोहब्बत को देखा है, उसके नतीजे को देखा है, मैंने दुनिया में मुशाहिदा किया है। मैंने उनके जाने के बाद उनकी असमतों को देखा है, उस कुरान की निस्बतों ने उन्हें आला मकाम पे पहुंचा दिया। नहीं पढ़ना आता, ताल्लुक मत तोड़ो, निस्बत मत छोड़ो, कुरान के साथ निस्बत जरूर रखो। और दूसरी बात, उलमा के साथ, दीनदारों के साथ, मदारिस के साथ और मसाजिद के साथ अपनी निस्बत कायम रखो। अल्लाह की कसम ये शहादत की बात है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं। तुम्हारे घर की कोई खिदमत करे तुम उससे अच्छा समझते हो, अल्लाह की घर की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी नस्लों में नए लोग पैदा कर देगा, नेक लोग पैदा कर देगा। और उलमा और तलबा से मोहब्बत रखो। अगर आप नफरत भी करोगे ये मखलूक खत्म होने वाली नहीं है, अगर आप नफरत भी करोगे ये मखलूक खत्म होने वाली नहीं है, मोहब्बत करोगे इज्जतें तुम्हारी बन जाएगी। आखिरी बात, वक्त मुख्तसर है, मैंने मगरिब के फौरन बाद एक दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ, उसके जनाजे में भी जाना है। आखिरी बात कर रहा हूँ,
ہم سمجھتے ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے پاس دین ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ تلاوت، قرآن کے الفاظ، قرآن کی کتاب، قرآن کے حروف، قرآن کے معنی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کا ترجمہ، دین کے طریقے، شریعت کے طریقے، دین کے طریقے، ہم تک آخر کیسے پہنچے؟ وہ مکہ سے، وہ مدینہ سے، اتنے دور دراز سے، دین ہواؤں میں اڑتا ہوا نہیں گیا، دریاؤں میں بہتا ہوا نہیں گیا، پہاڑوں پہ کودتا ہوا نہیں گیا۔ یہ کون تھے جنہوں نے رسول سے قرآن سنا، دیکھا، پڑھا، سمجھا، شریعت کو سیکھا، دین کو سیکھا، نظام کو سیکھا، کلمے کو سیکھا، اور مجھ اور آپ تک پہنچا کر آج ہمیں مومن بنا دیا۔ ہم لاڈی کی نئی آباد کی بستی میں جامعہ عثمانیہ جیسے مرکز، مولانا قاری فیض الحسن کے مدرسے کے طلباء کی صورت میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے، سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجھے کچھ تک آخر کس نے پہنچایا؟ جواب آتا ہے یہ پہنچانے والے صحابہ۔ کون ہے بھائی؟ صحابہ۔ کون ہے بھائی؟ آج توہین ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق کی توہین ہو رہی ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس کا ذکر قرآن میں اس یقول لصاحب کہہ کر قرآن نے کہا، لا تحزن ان اللہ مانا کہہ کر قرآن نے کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی کہہ کر قرآن نے کہا، اولئک هم الصادقون کہہ کر جس کا ذکر قرآن نے کہا، وسيجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ جس کا تذکرہ قرآن نے کر کے اس کی عظمت کو بیان کیا۔ آج تیرے میرے ملک کا لانتی اس ابو بکر کو کافر کہہ رہے ہیں، توہین کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں۔ تیری میری پارٹی کے لیڈر کو کوئی برا کہہ میدان میں آتے کہ ابو بکر کسی کا نہیں ہے، ابو بکر ساری قوم کے، ساری امت اور ساری انسانیت کے۔ ہم جب آج اس شادی کے مہینے میں ابو بکر صدیق کی عظمت کا پرچم لے کر نکلے، ابھی مولانا طاولہ بٹراوی صاحب نے کہا پورے ملک میں میری اپیل پر اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کے جلوس نکل رہے ہیں، گلگت سے لے کر کراچی تک مسلسل روزانہ کہیں نہ کہیں بچوں کے جلوس ہیں۔ میں بچوں کے جلوس کیوں نکلوانا چاہتا ہوں؟ میں کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کروانا چاہتا، میں مدح صحابہ عام کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے نکلے صحابہ صحابہ ہیں، یہ اس لیے نکلے پاک صدیق پاک ہیں، یہ اس لیے نکلے یہ کہے خلیفہ بلا فضل کون ہے۔ بچے جواب دے ابو بکر ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے ابو بکر کون ہے، خلیفہ بلا فضل کون ہے، جانشین رسول کون ہے، مصلی کا وارث کون ہے، حضور کا ساتھی کون ہے، نبی کا سسر کون ہے، پیغمبر کے ساتھ کون ہے، غار و مزار میں آج بھی موجود کون ہے، یہ بچوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ جمعے والے دن بچوں کا جلوس نکلے گا، سب اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اور میں آسانی کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جس کے بچے نہیں وہ خود بچہ ہے، جس کے اپنے بچے نہیں وہ خود بچہ ہے، جس کے بچے ہیں وہ بچے بھی میں شامل کریں، ایک بڑا جلوس بنائیں، صحابہ صحابہ، واہ صحابہ واہ، واہ صدیق واہ، واہ ابو بکر واہ، واہ صحابہ واہ، خلیفہ بلا فضل ابو بکر ابو بکر، یہ بات چلتی جائے تاکہ ماحول پھیلے اور آنے والی نسلیں صحابہ کی عزت و عظمت کو سمجھنے والی بن جائیں۔ اور اسی طرح 26 جنوری کو تاریخ ساز جلوس نکلنا تو ہے، اور وہ تاریخ ساز جلوس لس ویگا سے معاویہ سینٹر یعنی تبت سینٹر تک جائے گا۔ کراچی بھر سے قافلے اور لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ بھی اپنے ہاں ہر مسجد سے 2-2 3-3 گاڑیوں کا بندوبست کریں، ہم تاریخ ساز جلوس کر کے اس مرتبہ بتائیں گے کہ کراچی شہر صحابہ کے غداروں کا نہیں صدیق کے وفاداروں کا ہے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب سے جو تشریف لائے اور دعا بھی فرمائیں، اور دعا یہ کرتا ہوں۔